بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قرآن پاک میں حضرت لقمان کے واقعات آئے، ان کے نام سے پوری سورت آئی. یہ کوئی پیغمبر یا نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ نے ان کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیا تھا. ان کی نصیحتیں نہایت قابل قدر ہیں. قرآن پاک میں بھی ان کی نصیحتیں بیان کی گئی. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھی کئی نصیحتیں فرمائیں. انہوں نے انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم کرو. بھلی بات کا حکم دو، بری بات سے روکو، اور جو مصیبت اور پریشانی پیش آئے اس پر صبر کرو. اور یقیناً یہ بہت بلند ہمتی کے کام. 4 باتیں ہیں: نماز قائم کرنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، اور اللہ کی راہ میں جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا. یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صبر کرو. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب انسان امر بالمعروف کرتا ہے، یعنی بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس پر کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ دقتیں آتی ہیں. ان کو جھیل جانا اللہ کی نگاہ میں اعمال اور بھلی باتوں پر استقامت ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ اجر و ثواب والا عمل ہے. آپ غور کیجیے کہ حضرت لقمان یہ جو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھلی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے دوسروں کو روکنا، یہ ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے. اللہ نے اس امت کو، یعنی ہم کو اور آپ کو، امت دعوت بنایا ہے. امت دعوت کا مطلب خیر کی طرف بلانے والی امت. امت دعوت کا مطلب برائی سے روکنے والی امت. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص صرف بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، لیکن منکر پر نکیر نہیں کرتا، غلط بات کو غلط نہیں کہتا، نافرمانی کی چیزوں پر روکتا ٹوکتا نہیں، تو یہ شخص اللہ کے ایک حکم کو تو پورا کر رہا ہے، دوسرے حکم کو چھوڑ رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، بھلی باتوں کو حکم دینا یہ مستقل ایک چیز ہے، بری باتوں سے روکنا یہ مستقل ایک چیز ہے. اگر آپ منکرات کو دیکھ رہے ہیں، برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی نگاہ میں بھلے مسلمان نہیں. اللہ کی نگاہ میں آپ عالی ہمت انسان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائی: بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ایک روایت میں یہ بات ہے
اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں بھلائی والے یعنی خود بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی بھلائی والے ہوں گے۔ جو دنیا میں بھلائی والے ہیں آخرت میں بھی بھلائی والے ہوں گے۔ جو دنیا میں منکر والے ہیں وہ آخرت میں بھی منکر والے ہیں، یعنی جو دنیا میں غلط راہ پر چل رہے ہیں یا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پر ہیں، ان کو روکتے ٹوکتے نہیں، ان کو متوجہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں بھی مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کو روک نہیں رہے ہیں، نافرمانی پر ٹوک نہیں رہے ہیں تو آخرت میں پکڑے جائیں۔ صرف یہ بات نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے اس پر گرفت ہے۔ ایسے لوگوں پر، ایسے طبقے پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر نہ روکیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھیے، ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی۔ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ گناہ کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور کسی ایسے منکر پر، گناہ پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے جو ان کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہودی عیسائی علماء کے بارے میں آپ پڑھیے، وہ لوگ بھی گناہ کو دیکھ کر چپ ہو جاتے تھے، نافرمانی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ کہا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ ان علماء کو، ان بزرگوں کو ربانی کہتے ہیں اللہ والے لوگ، یعنی جو خانقاہوں میں بیٹھ رہے ہیں، مشائخ، بزرگ، علماء اور مشائخ کو کیا ہوا کہ ان کی نگاہ کے سامنے لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں ان کی زبانیں خاموش ہو گئی؟ کیوں یہ روک ٹوک سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، ان علماء کا کردار نہایت برا کردار ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سمجھ لیجئے پچھلی قوموں کے واقعات قرآن میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ صرف قصے کے طور پر ان کو پڑھ لیا جائے اور لوگ گزر جائیں، وہ واقعات اس لیے آئے ہیں تاکہ اس امت کو ان کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ اس آیت میں اس امت کے علماء کے لیے کیا یہ درس نصیحت نہیں ہے کہ اگر تم بھی منکر پر نکیر نہیں کرو گے، غلط بات کو غلط نہیں کہو گے، اگر کسی کی دولت، کسی کی عمارت، کسی کا منصب، کسی کی شہرت، کسی کا اقتدار تم کو اس کی غلطی پر روک ٹوک سے منع کر دے گا تو تم گونگے شیطان بن جاؤ۔ یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو آدمی حق بات کے اظہار سے چپ ہو جاتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ اس امت کا کردار یہ ہے کہ وہ منکرات پر روک ٹوک کرے، علماء کا بھی، مشائخ کا بھی کام ہے، عام مسلمانوں کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ غلط ہوتا ہوا دیکھیں، اس پر ٹوکیں، کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے آگے بڑھ کر اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں کہ صرف زبان سے کہہ کر ہم نکل جائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، اور سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کو روک دے، ہاتھ یہاں پر استعارہ ہے، مطلب یہ کہ اگر تمہارے اندر کسی طرح کی بھی طاقت ہے تو تم اس برائی کو روکو،
طاقت کے ذریعے روکو، اپنی قوت استعمال کرو، اپنا منصب استعمال کرو، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو، جو طاقت اللہ نے تم کو دی ہے اس کو برائی کے لیے روک ٹوک کا ذریعہ بناؤ۔ یہ ایمان کا اعلیٰ رتبہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اپنی طاقت کے ذریعے گناہ کو روکو۔ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، ملک شام میں تھے، ان کے قریب سے ایک قافلہ گزرا، اس پر بڑے بڑے مٹکے برتن رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا اس میں تیل لے جایا جا رہا ہے، الزیتون، اس میں تیل ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، شراب لے جائی جا رہی، شراب بیچنے کے لیے لے جائی جا رہی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نہایت غضبناک ہوئے، بازار سے جا کر انہوں نے چھری خریدی، واپس آئے اور جس برتن میں شراب تھی اس کو کاٹ دیا، شراب بہا دی۔ اندازہ کیجئے کہ برائی ہو رہی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو روکا، اپنے ہاتھ سے روکا، شراب بہا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ روایتی حدیثیں جنہوں نے بیان کی ہیں، ان سے کسی نے جا کر کہا، وہ بھی اس وقت ملک شام میں تھے، ان سے جا کر کہا گیا کہ حضرت عبادہ ابن صامت آپ کے ساتھی وہ بہت زیادہ دین کے سلسلے میں حساس ہیں، دیکھیے انہوں نے شراب بہا دی، کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں بس اس کو اپنی طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں، کہیں کوئی برائی دیکھتے ہیں طاقت سے اس کو روکتے ہیں، شام کو مسجد میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، بہت سخت سست کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کو سمجھائیے، آپ ذرا ان کو نرمی کی تلقین کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عبادہ ابن صامت ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، آ کر کہا عبادہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا ایسا کرتے ہیں، لوگوں کا جینا مشکل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات سن کر حضرت عبادہ ابن صامت نے کہا، ابو ہریرہ آپ وہ وقت بھول گئے جب ہم نے حضور کے دست مبارک پر یہ بیعت کی تھی، ہم نے حضور کے ہاتھ پر عہد کیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور سے بیعت کی تھی علی السمع والطاعہ کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ہم اس بیعت سے، اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے دست مبارک پر بیعت فرمایا تو ان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دینا، ہمیشہ برائی سے لوگوں کو روکنا، اس بات پر آپ نے وعدہ لیا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ سماج میں نکل کر یہ کام کریں، آپ اگر اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا راستوں پر نہ بیٹھنا، راستوں پر نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا لازمی ہی ہے فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہ جھکا لو، نگاہ کی حفاظت کرنا، کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، راستے پر بیٹھے ہو تمہاری وجہ سے کسی کو تنگی نہ ہو، راہ چلنے والوں کو کوئی دشواری نہ ہو، ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ چوتھی بات فرمائی الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو حضور نے راستے کا حق بتائی۔
5 باتیں ہیں اور ان میں آخری 2 باتیں ہیں: بھلائی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، غلط باتوں سے روکنا۔ تمہاری نگاہ کے سامنے کوئی معصیت ہو رہی ہو، اس پر نکیر کرو۔ یہ نہ ہو کہ زبان روک کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ نے یہ خیال کیا جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہرگز نہیں۔ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، کتنی سخت بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کہیں کسی قوم میں، کسی جماعت میں گناہ ہو رہے ہوں، کسی بستی میں نافرمانی ہو رہی ہو اور وہاں کے لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو کہ اس گناہ کو روک دیں اور اس کے باوجود نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ کا عام عذاب سب پر آئے۔ یعنی صرف گنہگار نہیں پکڑے جائیں گے، جو لوگ خاموش رہے، جنہوں نے گناہ پر روک ٹوک نہیں کی، جنہوں نے بے حیائی کو منع نہ کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی پر نکیر نہیں کی، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ کا عام عذاب آئے گا۔ قرآن میں آپ پڑھیے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس آزمائش سے، اس عذاب سے، اس آنے والی مصیبت سے جو صرف تمہارے خاص لوگوں کو نشانہ نہیں بنائے گی۔ یعنی عذاب آئے گا تو عمومی عذاب آئے گا، سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ ایک روایت میں فرمایا بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وہ وقت آئے گا کہ تم دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری التجائیں مقبول نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں آسمان زمین کے بیچ معلق ہو جائیں گی۔ آپ ان روایتوں، ان حدیثوں کو اس نقطہ نظر سے سنیے کہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، ہم کو ہمارا فریضہ یاد دلایا جا رہا ہے، ہم کو ہماری ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کرام، مشائخ، بزرگان دین، ان کی اولین ذمہ داری ہے، پھر عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جس کو جتنا علم ہے اس کے مطابق اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس فریضے میں کوتاہی ہوگی، اگر ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا راستہ اپنا لیا، تو پھر ہمارا سماج اور معاشرہ برائیوں کا مرکز بن جائے گا، نافرمانی اور بے حیائی کا اڈا بن جائے گا۔ ہماری نئی نسل محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ہمارے جوان جو قیمتی سرمایہ ہیں، ہم ان کو ملت کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کے معاشرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نشے کی لت ان میں عام کی جا رہی ہے، بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ذہنیت ہے، ایک بیمار ذہنیت ہے، ایک فرقہ پرست سوچ ہے۔ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، ذرائع ابلاغ استعمال کیے جا رہے ہیں، خود مسلمانوں میں سے مال و دولت کے حریص لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، مال اور اسباب کا لالچ دکھا کر ان کو نافرمانی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برائیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جرم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، غلط کاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، نشے کی عادت بڑھ رہی ہے۔ ہمارے بچے بچیاں وہ لپکتے ہوئے بے حیائی اور منکرات کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تعلیم پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ اچھے معاش اور تجارت پر توجہ دیں۔ ان کی دلچسپیاں صرف اور صرف خواہشات نفس بن کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا لیا ہے۔ کیا یہ ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے دل درد سے پھٹے نہیں جاتے ہیں؟ کیوں ہماری پیشانیاں شکن آلود نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر لے رہے ہیں، آپ حج کر چکے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایک زندہ ملت وہ ہوتی ہے جو اپنی قوم کو، اپنی ملت کے افراد کو بچانے کے لیے ہمیشہ متفکر رہے۔ اجتماعی شعور کے بغیر، اجتماعی ضمیر کے بغیر کوئی قوم
عافیت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جو لوگ، جو قومیں، جو افراد، جو جماعتیں دنیا میں ترقی پذیر ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیسا اجتماعی ضمیر ہے، کس طرح وہ اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنے لیے جینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے مشاغل میں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم بہت آسانی سے کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پر ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے بچے گالیاں دے رہے ہیں، ایک آدمی نہیں ہے جو رک کر ان کو کہے کہ تمہاری زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کی گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لڑ رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے بڑا بزرگ جوان جو آگے بڑھ کر ان کو سمجھائے غلط ہو رہا ہے۔ آپ رات کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے، نوعمر بچے جگہ جگہ بیٹھ کر موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو اس برائی کے اوپر نکیر کرے، جا کر ان کو کم سے کم 2 جملے نصیحت کے کہے کہ بچوں وقت ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو اس طرح گناہ اور معصیت کے راستے پر نہ لے جاؤ۔ کیوں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا؟ کیا قرآن کی کوئی اور آیت آئی ہے جس نے ہم کو اس فریضے سے سبکدوش کر دیا؟ کیا ہم نے کوئی نیا راستہ تلاش کر لیا ہے کامیابی اور سرخروئی کا کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس راہ پر جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے گا، روک ٹوک نہ کرنے کے نتیجے میں برائیاں تیزی سے بڑھتی جائیں گی، بے حیائی تیزی سے بڑھتی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا جو عذاب آئے گا اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، وہ لوگ بھی بچ نہیں پائیں گے جو آج مسجدوں کے کھوٹے بنے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت میں بہت ممتاز ہیں۔ منکرات پر نکیر ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہمیں اپنے سماج کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہمارا شہر مسجدوں میناروں کا شہر کہلاتا ہے، دینداری یہاں پائی جاتی ہے، ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے۔ یہاں کے علماء روشن آفتاب و مہتاب بن کر دنیا میں چمک دمک اپنی دکھا چکے۔ آج بھی آپ کے علماء کی شہرت ملک میں ہے، آپ کے علماء کی شہرت دنیا میں ہے، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہو رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے روح فرسا واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہو رہے ہیں، ہماری نگاہ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر درد کی کوئی لہر نہیں اٹھ رہی ہے، خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ناجائز تعلقات کی بنیاد ہے اور دوسرے اسباب بھی ہیں، لیکن کیا ہم نے بیٹھ کر سوچا ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہم نے سوچا قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے اگر ہمارے شہر میں لوگ غربت کی وجہ سے، قرض کے بوجھ کی وجہ سے خودکشی کریں گے؟ آپ نے غور کیا کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو پوری قوم کو غلط کاری کی طرف لے جانے والا ہے اور ہم چپ رہے تو اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے نہیں سنا کہ ایک فرشتے کو حکم ہوا تھا جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو، برباد کر دو، نافرمان لوگ ہیں۔ اس نے عرض کیا اس بستی میں ایک ایسا نیک اور صالح انسان ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا۔ ارشاد ہوا جاؤ پہلے اس سے ابتدا کرو، اس کو پہلے ہلاک کرو، پھر قوم اور بستی کو ہلاک کرنا۔ اور وجہ یہ بیان ہوئی لم یتمعر وجہہ عن معصیت اللہ، یہ ایسا انسان ہے کہ خود تو نیک ہے مگر خدا کی نافرمانی کو دیکھ کر کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، کبھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو غیرت نہیں آئی کہ میرے اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، میرے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، میرے اللہ کی شریعت کو قدم و تلے روندا جا رہا ہے، اس کے خلاف مجھ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے اس پر عذاب اتارو، اس کے بعد قوم کے اوپر عذاب اتارنا۔ غور کر لیجئے کہ ہماری پیشانیوں پر بھی کیا شکن آ رہی ہے، ہمارے دل بھی کیا درد سے لبریز ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فریضہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس پر ہم چلنا
اس کو معاشرے میں فروغ دینا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔